اگر آپ روحانی جیون جینا چاہتے ہو، اگر آپ روحانی زندگی جینا چاہتے ہو تو ایک ہی رول ہے، آپ نے خدا کے کلام کو سننا اور اپنے اندر جمع کرنا ہے، تو آپ واقعی روحانی۔ اور اگر آج دنیا میں آپ دیکھتے ہو، دنیا میں بڑے بڑے آپ امانداروں لوگوں کو دیکھتے ہو، بڑے بڑے آپ بپتسمہ یافتہ لوگوں کو دیکھتے ہو، غیر زبانیں بولنے والے لوگوں کو دیکھتے ہو، بائبل پڑھنے والے لوگوں کو بھی دیکھتے ہو، جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں ان لوگوں کو بھی دیکھتے ہو، لیکن ان کے اندر بھی آپ بدی کو دیکھتے ہو، گناہ کو دیکھتے ہو، گالیوں کو دیکھتے ہو، سگریٹ کو دیکھتے ہو، نشوں کو دیکھتے ہو، گندی باتیں ان کے منہ سے نکلتی ہیں۔ تو ان کی وجہ ایک ہوتی ہے، وہ رسمی طور پر سب کچھ کر رہے ہیں، کبھی انہوں نے غور سے، کبھی پورے دھیان سے انہوں نے کلام نہیں سنا ہے۔ کیونکہ جب کوئی پوری توجہ سے سنتا ہے تو وہ کلام زندگی کو صاف کرتا ہے، کلام زندگی کو چینج کرتا ہے۔ مجھے یاد ہے جب میں نے یسوع مسیح کو قبول کیا، ایک خادم آیا، اور پہلے بھی خادم آتے تھے، لیکن پہلے جب پادری آتا تھا ہمارا ذہن کیا ہوتا تھا، اے پادری دعا کراؤنا ہے، چل ٹھیک ہے، ادھر ادھر دھیان رکھنا، جدو دعا کرنے لگے گا منہ ٹھا کر لینا، بس گل مکی۔ لیکن ایک خادم آیا، اس نے کہا میری طرف دیکھو، میں نے کہا ٹھیک ہے جی دیکھتے ہیں۔ اس نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا یہ ایسے سارے کر رہے ہیں۔ اس نے کہا بائبل میں سے بتاؤ کہاں ایسے لکھا ہے؟ میں نے کہا اچھا میں کیسے بتاؤں، مجھے تو نہیں پتا ہے۔ اس نے مجھے کہا تو بہت باتیں کرتا ہے، تو دعا کراتا ہے لوگوں کو، تو کہتا ہے میں بڑا ایماندار ہوں، میں تو بائبل کو جانتا ہوں۔ تو میں نے غور کرنا شروع کیا، پھر اس نے مجھے پڑھانا شروع کیا، اور جیسے ہی میں نے غور کرنا شروع کی، توجہ کرنا شروع کی، 1 گھنٹے کا ٹائم لگا، اور 1 گھنٹے نے میری زندگی کو چینج کر دیا۔ بدی کا خاتمہ ہو گیا زندگی سے، ساری فلمیں، گانے اور جتنی بدی سے وہ چلی گئی زندگی سے 1 گھنٹے میں۔ لیکن پہلے کتنے خادم میرے پاس آئے، لیکن وجہ کیا تھی؟ پہلے میں نے کبھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر خدا کا کلام ہی نہیں سنا تھا۔ جب میسج کی باری آتی ہمارا دھیان ادھر 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 ادھر، لیکن جب ہم نے کلام کو غور سے سنا، سوال کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، جواب کے ساتھ، تو اس کلام نے ہمیں اندر سے صاف کر دیا۔ آج آپ بڑے بڑے دعا کرنے والے لوگوں کو گالیاں نکالتے سنو گے، اور اس کی ایک بات دیکھنا، یہ کلام سننے والے لوگ نہیں، یہ ایسے لوگ ہیں یہ کلام کو اہمیت نہیں دیتے، یہ ایسے لوگ ہیں جن کی پوری توجہ کلام پر نہیں ہے، اس لیے یہ بدی بھی کرتے ہیں اور ساتھ یہ دعا بھی کرتے ہیں۔ خدا چاہتا ہے آپ کی زندگی صاف ہو، لیکن اس کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ خدا کے کلام سے۔ جب آپ غور کرنا شروع کرو گے کہ کلام کیا کہتا ہے، اور جب آپ بار بار ایک بات کو پڑھو گے، وہ کلام آپ کے اندر امان پیدا کرے گا، وہ آپ کے اندر بوجھ پیدا کرے گا، اور وہ آپ کو ابھارے گا۔ اگر وہ بھائی، وہ مسئول لینے والا مسئول کی چوکی چھوڑ سکتا ہے تو پھر میں کیوں نہیں چھوڑ سکتا ہوں؟ وہ فلاں عورت جو فاشا تھی وہ یسوع کی ٹیم ممبر ہو سکتی ہے، تو میں لو سٹوری کیوں نہیں چھوڑ سکتا؟ فلاں بندہ جو ڈاکو تھا اس نے اپنے ڈاکے چھوڑ دیے، تو میں بے ایمانی اور چوری کیوں نہیں چھوڑ سکتا؟ لیکن یہ سارا امان پیدا کیسے ہوتا ہے؟ جب آپ خدا کا کلام سنتے ہو۔ کلام سننے کے بغیر کبھی آپ اپنی زندگی کو چینج نہیں کر پاؤ گے۔ آپ ساری عمر کویروں میں گیت گاتے رہو گے، پھر بھی آپ کی لو سٹوریاں ہو سکتی ہیں، پھر بھی آپ کے منہ سے گالیاں نکل سکتی ہیں، پھر بھی آپ جھوٹ بول سکتے ہو، دھوکہ دے سکتے ہو لوگوں کو، کیونکہ آپ نے اس غور سے، اس توجہ کے ساتھ، اس بوجھ کے ساتھ کبھی آپ نے دیکھا ہی نہیں ہے، کبھی آپ نے اپنے آپ کو پرکھا ہی نہیں ہے کہ خدا کا کلام ہمیں کیا کہتا ہے۔ جب آپ غور کرنا شروع کرو گے، جب آپ غور کرنا شروع کرو گے، خدا کا کلام آپ کی زندگی کو چینج کرنا شروع کرے گا۔ کلام کے اندر ایک پاور ہے، خدا کا فرمان ہے کہ وہ اپنا کلام نازل فرماتا ہے اور کیا کرتا ہے؟ شفا۔ جب نازل ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ شفا ہوتی ہے۔ کلام پڑھا جاتا ہے آپ پر، اور اس پڑھنے سے کیا مل جاتا ہے؟ آپ کے اندر سے بیماری جو ہے وہ نکل جاتی ہے۔ اگر آپ پر کلام پڑھا جائے تو اگر وہ کلام بیماروں کو اچھا کرتا ہے تو وہ کلام بدی کو دور نہیں کر سکتا؟ بول کے کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ جب آپ اس کو موقع دو گے، جب آپ کلام کو موقع دو گے، اور یہ بھی یسوع مسیح نے فرمایا کہ اس کلام کے سبب سے جو میں نے تم سے کیا تم پاک ہو۔ بول رہے تم کیا ہو؟ پاک ہو۔ کس کے سبب سے؟ کلام کے سبب سے۔ اگر کوئی بندہ خدا کے کلام کی باتوں کو سنتا ہے تو کلام اس کے اندر سے بدی کا خاتمہ کر دیتا ہے، کلام اس کے اندر سے بدی کو نکالنا شروع کر دیتا ہے، کلام اس کو اندر سے صاف کرنا شروع کر دیتا ہے، کلام بوجھ پیدا کرتا ہے اس کے اندر کہ تو بدی چھوڑ سکتا ہے، کلام اس کے اندر امان پیدا کرتا ہے کہ تو گناہ پر غالب آ سکتا ہے۔ یسوع مسیح نے یہ فرمایا تھا، خدا کا کلام ہے۔ اور جو دنیا آج آپ کو بدی میں نظر آتی ہے اس کی وجہ ایک ہی ہے کہ انہوں نے کبھی غور نہیں کی خدا پر، انہوں نے کبھی توجہ نہیں کی خدا کے کلام پر،
انہوں نے توجہ نہیں کی کہ میرا مذہب مجھے کیا کہتا ہے، میری کتاب مجھے کیا کہتی ہے، میرا ایمان مجھے کیا کہتا ہے، میرا فرقہ مجھے کیا کہتا ہے، مجھے تعلیم کیا ہے، میری کتاب میں سے تعلیم کیا ہے۔ اگر کوئی بندہ غور کرنا شروع کرے خدا کے کلام پر تو وہ اپنی زندگی کو پاک کرے گا۔ اگر آپ کے منہ سے گالیاں نکلتی ہیں تو آپ کوئی مسیحی نہیں ہو۔ اگر آپ جھوٹ بولتے ہو تو آپ مسیحی نہیں کہہ سکتے ہو۔ بائبل یہ کہتی ہے کہ جھوٹ بولنے والے کا باپ جو ہے وہ کون ہے؟ ابلیس ہے۔ بائبل میں لکھا ہے ابلیس جو ہے وہ جھوٹا ہے بلکہ سب جھوٹوں کا باپ ہے۔ اگر کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کا باپ شیطان ہوتا ہے، خدا نہیں ہے، وہ خدا سے پیدا نہیں ہوا ہے۔ بڑے لوگ توجہ نہیں کرتے، اس لیے آج بھی ان کی زندگی کے اندر جو ہے وہ بدی ہے۔ اگر خدا نے پہلے دن سے خدا نے کیا کیا؟ پوری بائبل دیکھو، خدا نے کتنے لوگوں کو مار دیا وجہ گناہ۔ پہلا واقعہ بائبل میں لکھا ہے کہ جب نوح کے دور میں دنیا نے چھوڑ دیا خدا کو، چھوڑ دیا خدا کی تعلیم کو، کھو گئے اپنی باتوں میں، لکھے وہ شادیوں میں کھو گئے، وہ محنتوں میں کھو گئے، وہ دوسرے کاموں میں کھو گئے۔ لکھا ہے خدا انسان کے بنانے سے ملول ہوا۔ خدا نے کیا کیا؟ خدا نے کہا میں پہلے ان کو ایک موقع دیتا ہوں۔ خدا نے اپنے نبی کو، اپنے بندہ کو بھیجا جو نوح وہاں پر آیا۔ نوح نے آ کر 120 سال تک ان لوگوں میں منادی کی، 120 سال تک ان کو قائل کرتا رہا، ان کو سناتا رہا، ان کو سمجھاتا رہا۔ پھر خدا نے آخر پر کہا کہ اب ان کو بتا دے کہ اب دنیا کا خاتمہ ہونے والا ہے۔ وجہ کیا ہے خاتمے کی؟ سب بولو وجہ کیا تھی؟ وجہ گناہ تھا۔ بولنے کیا تھی وجہ گناہ تھا۔ خدا نے گناہ کی وجہ سے کہا کہ اب کیا ہوگا، تو اپنے لیے کشتی بنا لے، جتنے تیرے خاندان کے لوگ جو تیرے ساتھ اس کشتی میں کام کریں گے، جو اس رویا کو قبول کریں گے، جو کلام میں نے تجھے دیا۔ خدا نے اپنے بندہ نوح نبی کو کہا تھا کشتی بنا، طوفان آئے گا، جتنے کشتی میں آئیں گے وہ بچ جائیں گے۔ اس نے یہ بات اپنے خاندان کے لوگوں سے کی کہ میرا خدا مجھے فرماتا ہے کہ ساری دنیا کے لوگ پانی کے وسیلہ سے ہلاک ہونے والے ہیں، پانی کے وسیلہ سے دنیا ختم ہونے والی ہے، اور میرا خدا کہتا ہے کشتی بنا، اور جتنے کشتی کے اندر آئیں گے وہ بچ جائیں گے۔ اس نے یہ اپنی رویا، یہ کلام جو خدا نے کیا تھا، اس نے ساری دنیا کو بنایا، ساری دنیا کو بتایا۔ اس نے ساری دنیا نے اس بات کو قبول نہیں کیا، لیکن ایک کام ہوا کہ اس کے خاندان کے لوگوں نے مان لیا، اس کے گھر والوں نے اس کلام کو مان لیا۔ انہوں نے کہا جو تو کلام کہتا ہم قبول کرتے ہیں، ہم مانتے ہیں یہ کلام واقعی ٹھیک ہے۔ اس نے کہا اگر قبول کرتے ہو تو میری رویا کشتی بنانا، مجھے خدا نے منصوبہ دیا ایک بہت بڑی کشتی بنانا، اگر تم ایمان رکھتے ہو یہ خدا کا کلام ہے تو آؤ میرے ساتھ کشتی بناؤ۔ اس کا سارا خاندان کشتی بنانے میں اس کے ساتھ مصروف ہو گیا۔ انہوں نے کہا ہم ایک ایسی کشتی بنائیں گے جس میں سے ہم بہت سے لوگوں کو، بڑی ساری چیزوں کو بچا سکیں۔ جتنے لوگ اس کشتی بنانے میں اس کے ساتھ لگ گئے، وہ لوگ ایسے لوگ تھے جنہوں نے اس رویا کو، اس کلام کو قبول کر لیا تھا۔ آج خدا اس وقت میں خدا نے اپنے نبی کو، نوح نبی کو رویا دی۔ آج خدا اپنے خادموں کو، اپنے لوگوں کو ایک منصوبہ دیتا ہے، کہتا ہے دنیا میں یہ ہونے والا ہے۔ اور کوئی خادم کسی علاقہ میں آتا ہے، آ کر منادی کرتا ہے کہ بھئی آپ گناہ میں ہو، آپ کو توبہ کرنی ہے، آپ کو بپتسمہ لینا ہے، آپ کو دعا کرنی ہے، آپ کو ایسے خدا کے ساتھ چلنا ہے۔ بڑے سارے لوگ دل سے اس بات کو قبول کرتے ہیں اور اپنی زندگیاں صاف کرتے ہیں، کہتے ہیں پادری صاحب جو آپ نے پڑھایا، جو آپ نے سکھایا، ہم وہ آپ کے ساتھ مل کر کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لوگ کویر میں آتے ہیں، ٹیموں میں آتے ہیں، ورک کرنا شروع ہوتے ہیں، پاک کرتے ہیں اپنے آپ کو۔ اور اس کا مطلب یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اس رویا کو، اس کلام کو قبول کر لیا ہے اور وہ کشتی بنا رہے ہیں۔ اور بائبل بیان کرتی جتنے لوگ اس کشتی بنانے میں اس کے ساتھ تھے، وہ اس کا اپنا ہی صرف خاندان تھا، باقی لوگ مذاق کرتے تھے، باقی لوگ ٹھٹھا کرتے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، لیکن اس کے خاندان نے اس بات کو قبول کیا، وہ کام کرتے رہے۔ ایک وقت آیا کہ کوئی بھی کلام جو ہے وہ کبھی بے تاثیر واپس نہیں جاتا ہے، جو بھی کلام ہے وہ کبھی بے تاثیر واپس نہیں جاتا ہے، جو کہا گیا ہے وہ ہو کے رہتا ہے۔ جب وقت آیا کہ وہ کام پورا ہو، لکھا ہے طوفان آیا، وہ واقعی بارش آئی، ساری دنیا مر گئی، اور کون لوگ بچے تھے؟ صرف وہ لوگ
जिन्होंने उस बात को कबूल किया था। बोलो कौन लोग बचे? जिन्होंने उस बात को कबूल कर लिया है, जो उस रोया का हिस्सा बन गए, जिन्होंने कहा वाकई जो खुदा ने कहा है वो ठीक है। वो कहता था ये काम छोड़ो। आज जब खुदा के खादिम आते हैं, खुदा के खादिम आकर बताते हैं कि बाइबल क्या कहती है। बाइबल कहती है गुनाह की मजदूरी मौत है। बोलो गुनाह की मजदूरी मौत है। और नूह क्या कहता था? अगर तुमने बदी को ना छोड़ा तो पानी के वसीला से आपको क्या मिलेगी? मौत मिलेगी। उस वक्त भी मैसेज जो मिलता था वो मौत का मैसेज था कि अगर आपने कलाम के मुताबिक चलना शुरू ना किया तो आप मर जाओगे पानी के वसीला से। और आज जो मैसेज मिलता है यीशु मसीह के वसीला से, वो मैसेज क्या है? वो भी मैसेज यही है कि जो जान गुनाह करेगी सो मरेगी, और गुनाह की मजदूरी मौत है। जब आप सिगरेट पीते हो ये भी गुनाह है, जब आप झूठ बोलते हो ये गुनाह है। और गुनाह की वजह से खुदा और इंसान के अंदर जुदाई होती है, अलग हो जाती है। क्योंकि बाइबल कहती है खुदा की आंख ऐसी पाक है कि वो बदी को देख नहीं सकता है। खुदा बदी को पसंद नहीं करता, खुदा बदी को कबूल नहीं करता, बदी वाले लोगों को कबूल नहीं करता। इसलिए खुदा ने नबी भेजे कि तबलीग करें कि बदी को छोड़ो। इसलिए खुदा आज आलमों को भेजता है, पादरियों को भेजता है, आज ईमानदारों को भेजता है कि जाओ जाकर यही कलाम, यही जो आसमानी किताबें हैं, ये जाकर लोगों को सुनाओ, ताकि लोगों को पता चले कि खुदा कैसा किरदार चाहता है अपने लोगों का, कैसा करैक्टर होना चाहिए ईमानदार लोगों का। जो लोग खुदा पर ईमान रखते हैं उनका अंदाज ज़िंदगी बसरने का क्या होना चाहिए, उनकी ज़ुबान कैसी हो चाहिए, उनका कैसा रवैया होना चाहिए, उनके अमली काम कैसे होने चाहिए। उस वक्त नबी आकर, जो खुदा के चुने हुए नबी थे, वो आकर तबलीग करते थे। आज खुदा अपने पादरियों के वसीला से, अपने ईमानदार लोगों के वसीला से वही आसमानी किताबें जो है वो आज भी लोगों को पढ़कर सुनाई जाती हैं, ताकि लोग सीखें कि हमें कैसे काम हमें करने हैं। तो बाइबल में लिखा है दूसरा पत्रस का दूसरा खत है, 3 बाब 8वीं 9वीं 2 आयत खुदा के कलाम में से हम पढ़ेंगे। सब गौर से सुनेंगे, सब गौर से सुने। ए अजीजो, ये खास बात तुम पर पोशीदा ना रहे। आमीन, गौर करना। ए अजीजो, ये खास बात। कौन सी बात? सब बोलो, कौन सी बात? खास बात तुमसे पोशीदा। खुदा कहता है ए अजीजो, एक खास बात है, ये तुमसे पोशीदा छुपी हुई ना रहे। वो कौन सी खास बात है? सुनना गौर से। कि खुदावन के दिन एक दिन 1000 बरस के बराबर है, और 1000 बरस एक दिन के बराबर। खुदावन अपने वादा में देर नहीं करता, जैसी देर बाज़ लोग समझते हैं, बल्कि तुम्हारे बारे में तहम्मुल करता है, इसलिए कि किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि ये चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। आमीन। बाइबल में लिखा है ये खास बात तुमसे पोशीदा ना रहे। कौन सी खास बात खुदा आपको बताना चाहता है? खास बात खुदा आपको बताना चाहता है। लिखा है ये खास बात तुमसे पोशीदा ना रहे कि खुदावंद अपने वादों में देर नहीं करता। बोल रहे हैं, खुदावंद अपने वादों में देर नहीं करता, जैसी देर बाज लोग समझते हैं, बल्कि वो तुम्हारे बारे में थोड़ी देर के लिए तहम्मुल करके बैठता है, क्योंकि वो किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि वो ये चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंच जाए। खुदावंद गुनाहगार को सजा देने में देर नहीं करता, लेकिन सिर्फ क्या करता है? तहम्मुल करता है। खुदा मौका देता है, टाइम देता है कि शायद ये बंदा आज नहीं तो कल तौबा कर ले, क्योंकि खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि क्या चाहता है कि सबकी नौबत जो है वो तौबा तक पहुंचे, सबकी नौबत तौबा तक पहुंचे। अगर खुदा ने नूह को 120 साल मनादी के लिए इस्तेमाल किया, तो इसका मतलब खुदा 120 साल इंतजार करता रहा कि शायद ये लोग तौबा कर लें, क्योंकि मैं किसी की हलाकत नहीं चाहता, मैं ये चाहता हूं कि इनकी नौबत जो है वो तौबा तक पहुंच जाए। और आज अगर कोई बंदा गुनाह करता है और समझता है कुछ भी नहीं हुआ, मैंने चोरी की कुछ नहीं हुआ, मैंने झूठ बोला कोई सजा नहीं मिली, मैंने फलां से ज्यादती की कोई सजा नहीं मिली, तो इसका मतलब ये नहीं कि खुदा सजा नहीं देता। इसका मतलब खुदा अभी तहम्मुल करके बैठा हुआ है, क्योंकि खुदा हलाकत नहीं चाहता, बल्कि खुदा टाइम देता है कि शायद आज नहीं तो कल आप तौबा करो।
خدا آپ کو ٹائم دیتا ہے. بائبل میں بڑے لوگ ہیں جن کو خدا نے ٹائم دیا. خدا نے نوح کے وقت میں 120 سال کا ٹائم دیا ان کو توبہ کرنے کا، لیکن وہ 120 سال کے بعد بھی توبہ نہ کر سکے. آج لوگوں کی زندگیاں گزر گئیں چرچوں میں جاتے ہوئے، کلام سنتے ہوئے، کلام پڑھتے ہوئے، دعائیں کرتے ہوئے، لیکن ان کے اندر کوئی چینجنگ نہیں ہے، کوئی تبدیلی نہیں ہے ان کے اندر. دعائیں ہیں، سارا کچھ ہے، لیکن اندر کوئی کردار کے اندر کوئی چینجنگ نہیں ہے، ایمانداری نہیں ہے اندر، پاکیزگی نہیں ہے اندر، جو خدا دیکھنا چاہتا ہے. کیونکہ خدا چاہتا ہے، خدا کلام میں لکھا ہے کہ جس طرح تمہارا بلانے والا پاک ہے اسی طرح تم بھی اپنے سارے چال چلن میں اس کی مانند پاک بنو. آپ کا کردار خدا دیکھنا چاہتا ہے، اس لیے بائبل زور دیتی ہے. اس لیے بائبل میں آپ دیکھو رسولوں کے کردار کو، امانداروں کے کردار کو، تو خدا نے ان کا پہلے والا کردار بھی لکھا، بعد والا بھی لکھا، تاکہ آپ لوگ دیکھ سکیں یہ بندہ کیسا تھا، خدا نے اس کو کیسا بنا دیا. اگر متی کا کردار ہے تو بائبل بیان کرتی وہ مسئول لینے والا تھا، وہ بندہ غلط تھا، لیکن جب یسوع نے چنا تو اس کے بعد کے کام لکھے ہیں کہ وہ کیا بن گیا. اگر آپ پطرس کو دیکھو تو اس کی پہلی زندگی کو لکھا ہوا ہے کہ پہلے وہ مچھلیاں پکڑتا ہے، چرچ نہیں جاتا، عبادت نہیں کرتا، کوئی ایسا کام نہیں کرتا تھا، لیکن جب بلایا گیا تو کام چھوڑ کر وہ خدا کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، منادی کرتا ہے، گواہی دیتا ہے، اور وہ کیسا بندہ ہے. سو خدا نے اگر کسی بھی ایماندار کا پہلے والا اور بعد والا کردار لکھا ہے تو اس کا مطلب خدا آپ کے کردار پر غور کرتا ہے، آپ کے عملی کاموں پر غور کرتا ہے. اس لیے ضروری ہے عزیزو، خدا دیر نہیں کرتا، بلکہ خدا کیا کر رہا ہے؟ خدا تحمل کر رہا ہے. خدا تھوڑی دیر کے لیے تحمل کر رہا ہے، کیونکہ وہ نہیں چاہتا کوئی بندہ ہلاک ہو جائے. خدا یہ چاہتا ہے کہ لوگوں کی نوبت جو ہے وہ توبہ تک